دوستوں کا بہت شکریہ کہ آپ یہاں پر تشریف لائے۔ آج ہمارا یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یوتھ لیڈر کنونشن تھا، نوجوانوں کے حوالے سے تھا، کیونکہ خیر مقام میں اس وقت سب سے زیادہ نوجوان موجود ہیں، اور میں نے گورنر ہاؤس کے دروازے جیسے آپ کو معلوم ہے کہ اپنے نوجوانوں کے لیے کھولیں جو وقتاً فوقتاً یہاں پر کانفرنس، یوتھ کانفرنس اور کنونشنز وغیرہ ہوتے رہتے ہیں، اور مختلف طبقے فکر کے لوگ یہاں پر آتے ہیں، ہمارے ایونٹس ہوتے ہیں، آپ ان کو کور کرتے ہیں، آپ کی مہربانی۔ آج دوبارہ پاکستان کی تاریخ میں ایک اہم موڑ آ رہا ہے، جس پہ آپ دیکھیں کہ دوسرے راؤنڈز آف ٹاک جو ایران اور یو ایس اے کے درمیان ہیں وہ غالباً بہت جلدی ہونے کو جا رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان نے جو پوزیشن حاصل کی ہے دنیا میں، شاید ہی ہم نے ایسی پوزیشن کبھی حاصل کی ہو۔ آپ دیکھیں کہ اس وقت جب دنیا ناکام ہو چکی تھی ایک جنگ رکوانے میں، تیسری عالمی جنگ رکوانے میں، تمام سفارتکاری ختم ہو چکی تھی، اس وقت پاکستان آگے بڑھا اور پاکستان نے اپنی مضبوط اور مدلل سفارتکاری کے ساتھ دنیا کے سامنے گئے، ان کے ساتھ سفارتکاری کی، اور دنیا آج پاکستان کی طرف آ رہی ہے۔ پاکستان پہلی ٹاکس بھی ہوئی جس میں مختلف باتیں ہوئی کہ جی شاید یو ایس کے وائس پریزیڈنٹ نہیں آئیں گے اور بیک آؤٹ ہو جائیں گے، چیزیں ہو جائیں گی، لیکن پہلے راؤنڈ آف ٹاکس آپ نے دیکھے کہ جو 47-49 سال کی جنگ اور مخالفین تھے ان کو پہلی دفعہ پاکستان نے ایک چھت کے نیچے بٹھایا، اکراس ٹیبل بٹھایا، 3 راؤنڈز آف ٹاک ہوئے، 21 گھنٹے کے مذاکرات ہوئے، اور لوگ یہ چاہتے تھے کہ 47 سال کا جو ایک فرق ہے، یا 47 سال کی ایک جو ان کی مخالفت اور دشمنی ہے، وہ ایک دن میں ختم ہو، لیکن ہم نے 3 راؤنڈز آف ٹاکس کیے، اور ایک چیزیں بہتری کی طرف گئی، سیز فائر ہوا، دھمکیاں بھی ایک دوسرے کو دے رہے ہیں، ساتھ ساتھ مذاکرات بھی ہو رہے ہیں، اور دوبارہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اسٹیج سج رہا ہے پاکستان میں، اسلام آباد میں، اور ایک ایسے ملک میں سج رہا ہے جس کا نام اسلام آباد ہے۔ امن کا پیغام ہم نے ہمیشہ دیا ہے، اسلامی جو ہے وہ اقدار پہ جو ہے، اور 27 رمضان کو جو یہ ملک بنا تھا، آج ہم دنیا میں، انڈیا نے ماضی میں جو پچھلے سال ہم نے ایک جنگ لڑی تھی، پلوامہ کے جو اٹیک ہوا تھا، دنیا کو یہ دکھا رہا تھا کہ پاکستان شاید دہشت گردی کر رہا ہے، انتہا پسندی ہے، پاکستان دہشت گردوں کو سپورٹ کر رہا ہے، لیکن پاکستان نے اس مذاکرات میں آپ کو بتایا کہ پاکستان امن کا پیروکار ہے، پاکستان امن چاہتا ہے، اور پاکستان نے جو امن کی کانفرنس یہاں پر کی ہے، جس کو دنیا دیکھ رہی ہے، آج دنیا کا ہر چینل ہر وقت پاکستان اور اسلام آباد کا ذکر کرتا ہے۔ آج یو ایس پریزیڈنٹ یا دنیا کے سربراہان فیلڈ مارشل کا ذکر کرتے ہیں، پاکستان کی حکومت کا پرائم منسٹر کا ذکر کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو سول ملٹری ریلیشن اس ملک میں چل رہا ہے بہت بہترین ایک سٹیج پہ ہے، تو میں تمام لوگوں کو اور خاص کر پاکستان کی عوام کو اس پہ مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کہ جہاں پر بھی بات ہوتی ہے وہ پاکستان کی ہوتی ہے، سبز ہلالی پرچم کی ہوتی ہے، تو یہ ہمارے لیے بڑی جو ہے وہ اپریشیبل بات ہے۔ اس میں کسی کی جیت یا ہار نہیں ہے، بلکہ اس میں پاکستان کی جیت ہے، پاکستان کی سفارتکاری کی جیت ہے۔ گورنر صاحب یہ بتائیں کہ کل حکومت اجلاس کر رہی ہے اسٹیڈیم میں، اس حوالے سے کیا کہیں؟ میں کیا بولوں، اس وقت مویشی منڈی کا دور ہے، عید آ رہی ہے اور عید کا موسم ہے، اور منتخب نمائندے ہمیشہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہیں، پارلیمنٹ کے فلور پہ ڈسکشن کرتے ہیں، پارلیمنٹ پہ جو ہے یہ تو میں نے ماضی میں دیکھا کہ جب اپوزیشن کو گیلا ہوتا تھا کہ ہمیں فلور نہیں دیا جاتا، حکومت سے اور اسپیکر سے گیلا کرتے تھے کہ آپ ہمیں تقریریں نہیں کرنے دیتے، تو ہم باہر جا کر اسمبلی لگاتے ہیں۔ تو آج پی ٹی آئی باہر جا کر اسمبلی کس کے خلاف لگا رہی ہے؟ تو اپنی حکومت کے خلاف، اپنے اسپیکر کے خلاف، ان کو موقع نہیں ملتا، ان کو بولنے کا موقع نہیں ملتا، کس لیے باہر جانا چاہتے ہیں؟ یہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو وہاں پر آپ کو آزادی نہیں ملتی، آپ میڈیا جو کہ دوست پارلیمنٹ کور کرتے ہیں، صوبائی اسمبلی کور کرتے ہیں، آپ ہی بتا سکتے ہیں کہ شاید وہاں پر جو ہے اسپیکر صاحب جو ہے وہ حکومت کو ٹائم نہیں دیتے ہوں گے، اپوزیشن کو زیادہ ٹائم دیتے ہیں، حکومت کا گیلا ہے، حکومت اپنے اسپیکر کے خلاف اجلاس بلانے جا رہی ہے، یا کیا ایجنڈا ہے، کس ایجنڈے کے تحت یہ جا کے اسٹیڈیم میں کرنا چاہتے ہیں؟ کہ اسٹیڈیم تو بیسیکلی ایک اچھی بات ہے کہ آپ اور ہم نے اس پہ بار بار بات کر کے 2017 سے ایک اسٹیڈیم بن رہا تھا، اس کو جو ہے تقریباً کمپلیشن پہ لے آئے ہیں۔ نام تبدیل کرنے سے اسٹیڈیم تبدیل نہیں ہوتے، حق تو یہ تھے کافی یہاں پہ اسٹیڈیم ہوتے، تو منتخب نمائندے جو ہیں ان کا فورم جو ہے وہ پارلیمنٹ ہوتا ہے، صوبائی اسمبلی ہوتی ہے، قومی اسمبلی ہوتی ہے، سینٹ ہوتی ہے۔ مجھے نہیں پتہ کہ کون سے اس پہ جو ہے وہ اسٹیڈیم میں جو ہے ایک
غیر آئینی تو میں نہیں کہوں گا، بلا سکتے ہیں، لیکن کس منطق کے تحت بلا رہے ہیں اس کی سمجھ تو مجھے نہیں ہے، آپ ہی سمجھا تو اچھی بات ہے۔ جو بارشوں کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گیا ہے، ہم نے یہ ان لوگوں کو دیکھا بھی تھا، لیکن کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ۔ اس پہ تھوڑا ہمیں بتائیں کہ یہ آپ ایک بیوٹیفیشن کو رو رہے ہیں، بی آر ٹی ٹھیک ہے، ہسپتال ٹھیک ہو گئے ہیں، اسکول ٹھیک ہو گئے ہیں، کوہستان اسکینڈل ختم ہو گیا ہے، کون کون سے آپ اسکینڈلس کی بات کریں گے؟ یہ تو آپ نے بیوٹیفیشن کی بات کی کہ پشاور بیوٹیفیشن نہیں ہے، بیوٹیفیشن کے علاوہ جو ان کے پاس ان کے جو گورننس کے ایشو ہیں، جو ان کے کرپشنس کے ایشو ہیں، باقی جو ان کے مسائل ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہیں۔ گورننس کا سب سے بڑا اس وقت ایشو ہے، ہمارے امن و امان کا سب سے ایشو ہے بہت زیادہ۔ تو یہ چیزیں جس کو حکومت کو ایڈریس کرنا چاہیے۔ جیسے آپ نے بات کی کہ اسٹیڈیم میں اجلاس ہے، بھئی آپ اپنے گورننس کے ایشو کو ایڈریس کریں، آپ اپنے گورننس کو ٹھیک کریں، آپ صوبے میں امن و امان لے کر آئیں۔ پچھلے دنوں بھی دہشت گردی ہوئی ہے، آپ اپنے اداروں کے ساتھ بیٹھ کر صوبے کے امن کے لیے بات کریں، صوبے کی ترقی، صوبے کی خوشحالی کے لیے بات کریں۔ آج آپ دیکھیں کہ بجٹ آنے والا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ بجٹ پہ ہمیں تیاری کرنی چاہیے، ہمیں میگا پروجیکٹ اسلام آباد سے لانے چاہیے۔ پچھلے 2 بجٹ سے میں نے دیکھا، 3 بجٹ سے بلکہ میں نے دیکھا، ہمارے صوبے نے کبھی بھی میگا پروجیکٹس کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی، پی ایس ڈی پی کے لیے کوئی بات نہیں کی۔ ہمارے میگا پروجیکٹ جو پینڈنگ ہیں، ہمارے باقی چیزیں ہیں، اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری صوبائی حکومت کو ہوم ورک کرنا چاہیے اور ابھی سے جو ہے اپنے میگا پروجیکٹ پہ کام کرنا چاہیے۔ تھینک یو۔